چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔ ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ وہ آستہ نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ یہ ایک بہت ہی خاص نظم ہے جو کہ اقبال نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کو پیش نظر رکھا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، اے بلال تیری قسمت کا ستارہ چمکا تو تجھے حبشہ سے اٹھا کر حجاز میں لے آیا۔ مانا کہ تو پردیس میں آ گیا، یعنی حبشہ سے مائگریشن کی۔ تیری اس غلامی جس کی وجہ سے تو حبشہ سے حجاز آیا، اس سے ہزار آزادیاں قربان کی جا سکتی ہیں کہ تیری یہ غلامی انعام ہے جو قدرت نے خاص طور پہ تجھے عطا کیا، اور اس انعام کا حسن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیرا عشق ہے جو کبھی کم پڑنے والا نہیں ہے۔ اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، تو نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ ایک پل کے لیے بھی نہ چھوڑی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی بدولت تجھ پر ظلم بھی ڈھائے دشمنوں نے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ جفا کہتے ہیں سختی کو۔ یقیناً عشق میں ظلم کو ظلم نہیں کہا جا سکتا، محبت میں ظلم نہ ہو تو مزہ ہی نہیں رہتا۔ مین میسیج یہ ہے کہ محبوب کے عشق میں غیروں کی سختیاں جو ہیں ان کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ وہ اہل دل کے لیے جفا نہیں ہوتی، وہ مشکلیں نہیں ہوتی، اس کے بغیر محبت میں کچھ لطف حاصل نہیں۔ نظر تھی صورت سلمان ادا شناس تیری، شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی فارسی جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرح عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اب بلال تیری نظر بھی حقیقت کا صحیح اندازہ کرنے والی تھی، اور حضرت سلمان کی طرح وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیدائی بن گئے۔ پھر یہ حالت ہوئی کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شراب جس قدر پیتا تیری پیاس میں شدت بڑھتی جاتی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمہ وقت دیکھنے کے باوجود تیرے دیدار کا شوق پورا نہ ہوا۔ تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا، اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا۔ مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا۔ تیری نظر کو رہی دید میں بھی حسرت دید، خنک دلے کے تپید و دم نیا سعید۔ گری وہ برق تیری جان ناشکیبہ پر، کہ خندہ زن تیری ظلمت تھی دست موسیٰ پر۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر رب ذوالجلال کی تجلی دیکھنے کا سودا تھا، تجھے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا سودا تھا۔ حضرت اویس قرنی چاہتے تھے کہ دل میں اتنا حوصلہ پیدا ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر سکوں، مگر انہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت نصیب نہ تھی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، اے بلال مدینہ شریف تیری آنکھوں کے لیے نور تھا، اور یہ صحرا تیرے لیے طور کی طرح تھا، یعنی تیرے لیے مدینے کا صحرا بھی طور بن گیا،
تیری نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی رہی مگر پھر بھی حسرت نہ نکلی۔ جان ناشکیبہ کہتے ہیں بے صبر جان۔ بے شک وہ دل خوش قسمت ہے جو ہمیشہ عشق رسول مقبول میں تڑپتا رہے۔ عشق رسول نے تیری شخصیت کو اس طرح منور کر دیا کہ تیرا سیاہ رنگ حضرت موسیٰ کے ید بیضا پر خندہ زن رہا، تیرا دل سونے کی مانند تھا، اور عشق رسول نے تجھ میں وہ سوز عطا کیا جو تیرا سرمایہ حیات بن گیا۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ خوشا وہ وقت کہ یثرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا۔ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے دیکھنے کا انداز مکمل نیاز تھا، اور ان کو دیکھنا ہی تیری نماز تھی۔ ازاں روز ازل سے ہی تیرے عشق کا ترانہ بن گئی، اور نماز اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا بہانہ تھی۔ کتنا اچھا زمانہ تھا جب مدینہ شریف میں وہ ذات پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتی تھی، اور کتنے اچھے دن تھے جب اس ذات پاک کا دیدار عام تھا۔ خوشا کہتے ہیں بہت اچھا، یثرب مدینہ شریف کا پرانا نام، دیدار عام کھلا دیدار۔